علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ وہ نہایت مہمان نواز تھے، اس لیے ان کی کنیت ابو ظفیان یعنی مہمانوں والا یا مہمان نواز تھی۔ ان کی شکل و صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ وہ بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے۔ ان کی قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ بتوں اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر بڑھئی تھا، وہ لکڑی کے بت بناتا، بعض اوقات پتھروں کو تراشتا اور انہیں اپنی قوم کے پاس فروخت کر دیتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے بتوں سے شدید نفرت تھی۔ انہوں نے نہ تو بت فروخت کیے اور نہ ہی کبھی انہیں سجدہ کیا تھا۔ انہیں اس بات پر سخت تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، انہیں خلیل یعنی اپنے دوست کا منصب عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتوں اور ستاروں کی عبادت کرنے سے روکا، ان کو سمجھایا کہ یہ محض لکڑی اور پتھر کے بت ہیں، یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں، یہ تم کو روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، تم صرف اللہ ہی سے رزق مانگو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے اور مجھے جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے رسولوں اور نبیوں کو جھٹلا چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کو بھی توحید کی طرف دعوت دی مگر اس نے بھی انکار کر دیا۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے آپ کی کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، ابراہیم اگر تم نے ہمیں بتوں کی عبادت کرنے سے روکا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے۔ انہیں بار بار بڑی محنت اور پیار سے سمجھایا کہ بتوں کی پرستش چھوڑ دیں مگر وہ اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہر سال ایک میلہ منایا کرتی تھی جس میں شرکت کے لیے وہ شہر کے باہر چلے جایا کرتے تھے اور وہاں کئی روز تک ٹھہرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ساری قوم میلے کے لیے جانے لگی تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو بھی میلے میں شرکت کی دعوت دی۔ چونکہ ان کی قوم بڑی ڈھٹائی سے شرک اور کفر میں مبتلا تھی، وہ اس سے سخت پریشان تھے، اس لیے انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ جب ان کی قوم کے لوگ میلے میں شرکت کے لیے چلے گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بت خدا میں اپنے کلہاڑے سمیت داخل ہو گئے۔ اس سے ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، پھر اس کلہاڑے کو سب سے بڑے بت کی گردن میں لٹکا کر وہاں سے چلے آئے۔ جب قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ وہ سخت ناراض اور پریشان ہوئے اور کہنے لگے ان کو ابراہیم علیہ السلام نے ہی توڑا ہے، کیونکہ وہ نہ تو ان کو پوچھتا ہے اور نہ ہی انہیں اچھا سمجھتا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر بت خانہ میں لے آئے۔ ان سے پوچھنے لگے، ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ انہوں نے بڑے بت کی طرف جس کے گلے میں کلہاڑا لٹک رہا تھا اشارہ کر کے کہا، وہ دیکھو اس بڑے نے ان کو توڑا ہوگا، تم اس سے پوچھ لو اگر یہ جواب دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہمارے معبود بولتے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، تمہاری عقل پر افسوس ہے، تم ان کی عبادت کرتے ہو جو بولنے اور اپنے آپ کو بچانے سے قاصر ہیں۔ یہ تو گونگے اور بہرے ہیں، بولنے تک کی طاقت نہیں رکھتے، تمہاری کیسے مدد کریں گے؟ کافروں کے پاس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا کوئی جواب نہ تھا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں لکڑیاں اکٹھی کی اور ان کو آگ لگا دی۔ یہ آگ اتنی زیادہ اور بڑی تھی کہ اس کے شرارے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ لوگوں نے اس سے پہلے اتنی زیادہ آگ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے منجنیق کی مدد سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اکیلا رب کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا کوئی حصہ نہ تو جلا اور نہ ہی انہیں کوئی تکلیف پہنچی، بس وہ رسیاں جن میں باندھ کر ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا وہ جل گئیں۔ لوگ ان کو صحیح سلامت دیکھ کر تعجب کرنے لگے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، مگر انہوں نے چاہا کہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بذریعہ وحی کہا کہ وہ 4 پرندے لیں، ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں ملا دیں اور پھر مختلف پہاڑوں پر گوشت کے ٹکڑے رکھ دیں، اس کے بعد ان کو اپنی طرف بلائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو ہر پرندے کے اعضاء ایک دوسرے سے جا ملے اور ہر پرندے کے پر آپس میں مل کر اس سے جڑ گئے۔ اس طرح ہر پرندے کا بدن تمام اجزاء کے ساتھ ویسا ہی بن گیا جیسا وہ ذبح ہونے سے پہلے تھا۔ بلانے پر وہ پرندے ان کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ سیدہ سارہ علیہ السلام کے ہمراہ عراق سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے۔ سارہ علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہاجرہ سے شادی کر لی، جسے مصری بادشاہ نے سیدہ سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا تھا۔
ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ماں بیٹے کو لے کر مکہ مکرمہ آئے۔ انہوں نے کچھ پانی اور کھجوریں ان کو دیں اور انہیں وہیں چھوڑ کر فلسطین چلے آئے۔ جب پانی ختم ہو گیا تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر چڑھیں، پھر وہاں سے اتر کر مروہ پہاڑی پر پہنچیں کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح انہوں نے بے چینی کے عالم میں 7 چکر لگائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجا جس نے پر مارا تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا جسے چاہے زمزم کہا جاتا ہے۔ زمزم کا پانی دنیا کا سب سے صحت افزا پانی ہے۔ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام نے پانی پیا اور اس کے قریب آباد ہو گئے۔ اس وقت بیت اللہ کی زمین ایک ٹیلے کی صورت میں تھی۔ سیلاب کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ کچھ عرصہ کے بعد بنو جرہم کا قافلہ وہاں سے گزرا، پانی نظر آیا تو وہیں ٹھہر گئے۔ اس طرح وہاں کئی گھر آباد ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام معمار تھے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کی مدد کرتے تھے۔ تعمیر کے دوران جبریل علیہ السلام جنت سے حجر اسود لے کر آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس کی موجودہ جگہ پر رکھ دیا اور دعا فرمائی، میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، ابا جان، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اسے بجا لائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ان کو زمین پر لٹا لیا اور ان کی گردن پر چھری رکھ کر چلا دی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی بجائے جنت سے خوبصورت بڑے سینگوں والا سفید مینڈا بھجوا دیا جسے انہوں نے اللہ کے حکم سے ذبح کر لیا۔ یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے جس کو ساری دنیا کے مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر زندہ کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ سارہ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، ان کی عمر خاصی زیادہ ہو چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی خاصے بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایک دن کچھ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے، وہ ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، مگر فرشتے کھانا نہیں کھاتے، لہٰذا انہوں نے گوشت نہ کھایا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام پاس ہی کھڑی تھیں۔ فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام اسحاق رکھا جائے گا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام تعجب سے کہنے لگیں، اس بوڑھی عمر میں میرے ہاں بیٹا ہوگا؟ میرے خاوند بھی تو خاصے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، اس میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں وہ تمام اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور دین میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو اور وہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرے۔ وہ صرف حق پرست تھا اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ وہ نہایت مہمان نواز تھے، اس لیے ان کی کنیت ابو ظفیان یعنی مہمانوں والا یا مہمان نواز تھی۔ ان کی شکل و صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ وہ بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے۔ ان کی قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ بتوں اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر بڑھئی تھا، وہ لکڑی کے بت بناتا، بعض اوقات پتھروں کو تراشتا اور انہیں اپنی قوم کے پاس فروخت کر دیتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے بتوں سے شدید نفرت تھی۔ انہوں نے نہ تو بت فروخت کیے اور نہ ہی کبھی انہیں سجدہ کیا تھا۔ انہیں اس بات پر سخت تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، انہیں خلیل یعنی اپنے دوست کا منصب عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتوں اور ستاروں کی عبادت کرنے سے روکا، ان کو سمجھایا کہ یہ محض لکڑی اور پتھر کے بت ہیں، یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں، یہ تم کو روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، تم صرف اللہ ہی سے رزق مانگو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے اور مجھے جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے رسولوں اور نبیوں کو جھٹلا چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کو بھی توحید کی طرف دعوت دی مگر اس نے بھی انکار کر دیا۔
लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सख्त नाराज हुए और उन्होंने आपकी कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, इब्राहिम, अगर तुमने हमें बुतों की इबादत करने से रोका तो हम तुम्हें पत्थर मार मार के ख़त्म कर देंगे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को अल्लाह ताला पर ईमान लाने की दावत देते रहे। इन्हें बार बार बड़ी मेहनत और प्यार से समझाया कि बुतों की परस्तिश छोड़ दें, मगर वो अपने कुफ्र शिर्क पर अड़े रहे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम हर साल एक मेला मनाया करती थी, जिसमें शिरकत के लिए वो शहर के बाहर चले जाया करते थे और वहाँ कई रोज तक ठहरते थे। एक मर्तबा जब सारी कौम मेले के लिए जाने लगी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने इनको भी मेले में शिरकत की दावत दी। चूँकि उनकी कौम बड़ी ढिठाई से शिरक और कुफ्र में मुब्तला थी, वो इससे सख्त परेशान थे, इसलिए इन्होंने कहा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। जब इनकी कौम के लोग मेले में शिरकत के लिए चले गए तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतकदा में अपने कुल्हाड़े समेत दाखिल हो गए। उससे उन बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया, फिर उस कुल्हाड़े को सबसे बड़े बुत की गर्दन में लटका कर वहाँ से चले आए। जब कौम के लोग मेले से वापस आए तो देखा कि उनके बुत टूटे पड़े हैं। वो सख्त नाराज और परेशान हुए और कहने लगे, इनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही तोड़ा है, क्योंकि वो ना तो इनको पूछता है और ना ही इन्हें अच्छा समझता है। चुनाचे कुछ लोग गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़कर बुतखाना में ले आए। उनसे पूछने लगे, इब्राहिम, क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है? उन्होंने बड़े बुत की तरफ, जिसके गले में कुल्हाड़ा लटक रहा था, इशारा करके कहा, वो देखो, इस बड़े ने इनको तोड़ा होगा, तुम इससे पूछ लो अगर ये जवाब दे सकता है। उन्होंने कहा, तुम्हें खूब मालूम है कि हमारे माबूद बोलते नहीं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम्हारी अक्ल पर अफसोस है, तुम इनकी इबादत करते हो जो बोलने और अपने आप को बचाने से कासिर हैं। ये तो गूंगे और बहरे हैं, बोलने तक की ताकत नहीं रखते, तुम्हारी कैसे मदद करेंगे? काफिरों के पास सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दलाइल का कोई जवाब न था। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए। चुनाचे इन लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में लकड़ियां इकट्ठी की और इनको आग लगा दी। यह आग इतनी ज्यादा और बड़ी थी कि इसके शरारे आसमान से बातें करने लगे। लोगों ने इससे पहले इतनी ज्यादा आग कभी नहीं देखी थी। उन्होंने मंजनीक की मदद से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। इस मौका पर उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मुझे अकेला रब काफ़ी है और वही बेहतर कारसाज है। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली बन जाए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस्म का कोई हिस्सा ना तो जला और ना ही उन्हें कोई तकलीफ पहुंची। बस वो रस्सियाँ जिनमें बांध कर इनको आग में डाला गया था वो जल गईं। लोग इनको सही सलामत देखकर ताज्जुब करने लगे। एक मर्तबा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की, मैं देखना चाहता हूँ आप मुर्दों को कैसा जिंदा करते हैं। उन्हें इस बात का यकीन था कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है, मगर उन्होंने चाहा कि इस चीज़ को अपनी आंखों से देखें। अल्लाह ताला ने इनसे बजरिया वही कहा कि वो 4 परिंदे लें, उनको ज़िबा करके इनके टुकड़े टुकड़े करके आपस में मिला दें और फिर मुख्तलिफ पहाड़ों पर गोश्त के टुकड़े रख दें। इसके बाद इनको अपनी तरफ बुलाएं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया तो हर परिंदे के